امپورٹنٹ چیز جو دیکھنے میں آتی ہے آج کل نا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ان لاز والے خرچ کر رہے ہیں اپنی بیٹی پہ, جو لڑکی کے ماں باپ ہیں, لڑکے کے جو ان لاز ہیں, جیسے بچہ ہونے والا ہے وہ پیرنٹس کے چلی جاتی ہیں, وہاں پہ پیرنٹس ہی اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں, آپریشن بھی اگر ہونا ہے تو وہ بھی پیرنٹس ہی دیتے ہیں, مرد جو ہے وہ چل کر رہا ہے بیٹھ کے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے مائنڈ پہ ایک بہت برا امپریشن آپ دے رہے ہیں غیر ذمہ دار ہونے کا. دوسرا, عورتوں کو بھی اتنا زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے. کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا, کچھ خواتین کی طرف سے انفارچونیٹلی پتہ ہے کیا باڈی لینگویج اور امیج آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چیز ڈیمانڈ کی نا شوہر سے اور وہ اس کے پاس چلے جینوینلی وہ نہیں کر سکتا, وہ پورا وسائل نہیں ہے, تو وہ کیا کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں پھر ہم اپنے پیرنٹس سے لے لیں گے. اس سے مرد کی وہ عزت نفس ہرٹ ہوتی ہے, وہ پھر کہتا ہے پھر چلو اب انہیں سے لو. لیکن آن دی ادر ہینڈ ایسے مرد بھی ہیں جو دیتے ہی کچھ نہیں ہے اور اس کو مجبوراً جو ہے وہ سارا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے. تو مرد اپنی بیوی کی چیزیں نہیں پوری کر پا رہا, اس کی نیسیسٹیز نہیں پوری کر پا رہا, تو وومن ہیز دا رائٹ کہ وہ اپنے والدین سے چیزیں ڈیمانڈ کر سکتی ہے. لیکن پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیرت کا تقاضا نہیں, یہ غیرت مند لوگوں کی نشانی نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو کسی اور کا محتاج کر دیں یا اسی کو سسرال والوں کا محتاج کر دیں. صحیح, اپنی بیوی کو اس کے گھر والوں کا محتاج کرنا ایک غیرت مند مرد کی نشانی نہیں ہے. آپ کی بیوی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ نے اس کا ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے اس کے خوراک کے, اس کے کپڑوں کے, اس کی دیگر چیزوں کے اخراجات آپ نے بیئر کرنے ہیں. اگر آپ بیئر نہیں کر پا رہے دین ویری سوری ٹو سے آپ غیرت مند مرد نہیں ہیں. جتنا مرضی معاشرے والے آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں, آپ بغیرت ہیں. یہ بہت ہی میرا کلیئر سٹانس ہے. صحیح ہے. اور اگر ایک عورت ہر چیز پرووائڈ کرنے کے بعد, ہر چیز پرووائڈ, اس کو ہر آسائش مل رہی ہے, ہر آرام مل رہا ہے, ہر سکون مل رہا ہے, اس کے باوجود کمپلین کرتی جا رہی ہے اپنے مرد سے, پھر بھی ناخوش ہے, تو پھر یہ بھی اس کا فالٹ ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بد نصیب عورت ہے وہ, اور وہ کبھی زندگی میں نہیں خوش ہو سکتی. چونکہ ہم ابھی زیادہ مردوں کی بات کر رہے ہیں, یہ اپنی طرف ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دی ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کی ہر چیز پوری کر رہا ہے, اس کے آرام کی, اس کی آسائش کی, اس کی چیزوں کی, اس کو کوئی دقت نہیں آ رہی, اس کی فائنینشیل اس کے ٹھیک ہیں, وہ اس کو گھما پھرا بھی رہا ہے, ٹائم بھی دے رہا ہے, ہر چیز. اس کے باوجود اگر کسی بہت ہی چھوٹی چیز کے اوپر اگر عورت جو ہے وہ کمپلین کر رہی ہے تو وہ بہت ہی بد نصیب عورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کو جو ہے نا وہ ایک غیرت مند ہونا چاہیے, اس کو ڈپینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میری بیوی کی چیزیں کوئی اور پوری کرے گا, اور وائس ورثہ عورت کو بھی اپنے مرد کی انکم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اسے ڈیمانڈ کرنی چاہیے, چیزوں کا تقاضا کرنا چاہیے, اور جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق خوش رہنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مٹیریلسٹک آج کل کی لڑکیاں بہت زیادہ ہیں, مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے, کم پہ خوش رہیں, اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. یہ چیزوں کے اندر خوشیاں نہیں چھپی ہوئی, خوشیاں سکون میں چھپی ہوئی ہیں. آپ لوگ ٹائم سپینڈ کریں, آپ لوگ گھومیں پھریں, اچھا وقت گزاریں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, بچوں کی تربیت پہ وقت صرف کریں. میں یہ سمجھتا ہوں یہی خوشی کا باعث ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو کپڑے خوشی دیتے ہیں, اگر آپ کو ایک الیکٹرانکس خوشی دیتی ہیں, گیجٹس خوشی دیتے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مٹیریلسٹک آپ کی اپروچ ہے, آپ کو کبھی زندگی میں آپ سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتے. آپ کو پھر دل پہ اللہ تعالیٰ کی مہر ہے. آپ کو ریلیشن شپس, آپ کو اپنے میاں کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ خوش کرنا چاہیے کہ میرا میاں مجھے ٹائم دے رہا ہے, میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم جا رہے ہیں, ہم لوگ 1-2 گھنٹے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں, وہ میری ٹیک کیئر کر رہا ہے, وہ میری رسپیکٹ کر رہا ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے ویلیوبل, ان چیزوں کو ویلیو کرنا چاہیے. صرف ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز صرف آپ کو مرد کو پتہ ہے کہ یار میرا ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے, میرے رسپیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے, اور میں جتنا مرضی اس کو خوش رکھنا چاہوں, میری کوشش کی کوئی ویلیو نہیں میری بیوی کے آگے. اس کو صرف ایک سوٹ نہیں خوش کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. ایک چیز اور, مرد کو ڈیفینڈ بھی کرنا چاہیے اپنی وائف کو. ہر موقع اس کو نظر آئے کہ غلطی وائف سے نہیں ہے, غلطی شاید میری سائڈ سے ہے, میرے لوگوں کی سائڈ سے ہے, تو حکمت اپناتے ہوئے, یہ نہیں کہ وہ پھڈا بازی لگا لے, یہ بھی ایک حکمت کے خلاف بات ہے کہ وہ جی اپنے پیرنٹس سے جا کے پھڈا بازی لگا لے, آپ نے ایسے کیوں کیا, یہ کیا وہ. لیکن وائف کو ایٹ لیسٹ وہ اتنی اپنی امیج دے دے کہ آئی ایم ود یو, آئی ایم اسٹینڈنگ ود یو, آئی ول ڈیفینڈ یو. میرا خیال اسی میں مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. لیکن جب مرد سنب کرے,
مرد یہ کہ آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم ٹو بی آنیسٹ. مجھے یہ ورڈ یوز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ کچھ مرد ایسے کرتے ہیں کہ یو اینڈ یور پرابلمس, یہ تمہارے پرابلمس ہیں, I don't care. مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہی ہو, میں تھکا ہوا آیا ہوں, میں بزنس میں انوالوڈ ہوں, میں اس میں انوالوڈ ہوں, مجھ سے بات کیوں شیئر تم کر رہی ہو, یہ بھی زیادتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نا ایک اپنے ہم آفس کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بینگ اے بزنس مین کوئی بات کرتا ہوں, اور بے شک کوئی بندہ جاب بھی کر رہا ہے, اپنے کولیگس کی, اپنے باسز کی, اگر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو اس کے اپنے کلائنٹس کی بڑی زیادہ باتیں برداشت کرتا ہے, ساری مصلحتاً. اور ایک اسمارٹ بندے کی جو ہے یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بڑا ٹیکنیکل اور بڑا وائزلی چیزوں کو لے کے چلتا ہے, اور اس کی ساری اسمارٹنیس, اس کا سارا جو ہے وہ ایک ٹیلنٹ جو ہے وہ گھر پہ ختم ہو جاتا ہے, فیل ہو جاتا ہے نا, فیل ہو جاتا ہے کہ یار اپنی بیوی کو اسمارٹلی ہینڈل نہیں کر پاتا, اپنی بیوی کو وائزلی اس کی بات نہیں سن سکتا. تو میں یہ پھر اگین یہ بات کروں گا کہ آپ کا گھر آپ کے لیے جو ہے وہ پرائیورٹی ہے, فرسٹ پرائیورٹی وہ ہے, باقی کاروبار, دنیا کے ریلیشن شپس, آپ کی دوستیاں, یاریاں سیکنڈری ہے, پہلا حق آپ کے گھر والوں کو ہے. اتنی زبردست آپ نے ورڈ یوز کر دیا نا, پرائیورٹی. پرائیورٹی وہ سارا مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے جب وہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ کی نمبر 1 جاب یہ ہے بھائی, آپ باہر سے تھکے آئے ہیں, غصے آئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں سارا غصہ فرسٹریشن گھر پہ نہ نکالیں, فرسٹریشن باہر گھر پہ نکال. ہر وقت وائف کو شو کر رہے ہیں میں تھکا ہوا ہوں, میں تھکا ہوا ہوں, میں تھکا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرائیورٹی نہیں ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں باہر اپنی فرسٹریشن چھوڑ کے آئیں, باہر چھوڑ کر آئیں, دروازے کے باہر آ کے نہائیں, ریلیکس ہوں, ایکٹیو ہوں, اس کے ساتھ ایکٹیو ٹائم گزاریں. چاہے یقین کریں, ہمیں خواتین نے ایک ورک شاپ ہو رہی تھی راجہ ضیاء بھائی کی, اس میں راجہ ضیاء بھائی نے سوال یہ پوچھا خواتین سے, خواتین اس سائڈ پہ تھی, کہ واٹس اے کوالٹی ٹائم. آپ کہتی ہیں نا کہ مرد ہمارے ساتھ کوالٹی ٹائم نہیں اسپینڈ کرتا. یقین کریں عورتوں نے کہا جسٹ 15 to 30 منٹ, بٹ اٹ شوڈ بی کوالٹی. نو اسمارٹ فون, بندے کی آنکھیں ہماری طرف ہوں, ٹھیک ہے نا, آئی کانٹیکٹ ہمارے ساتھ ہو, ہم جو بتا رہے ہیں اس کو پراپر سن رہا ہو, یہ نہیں ہاتھ میں ریموٹ پکڑا ہے زومبی کی طرح, وہ LED پہ نظر ہے اور جو ہے وہ بولی جا رہی ہے, ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں, ہوں ہاں ہاں نہیں اچھا ٹھیک ہے. یہ چیز بہت تکلیف دے. یقین کریں انہوں نے کہا 15 منٹ بھی ہم سے کوالٹی ٹائم بات کر لے, ہماری یہی خوراک ہے. کوئی شک نہیں, دیٹس اٹ, اتنی سی بات ہے. لیکن وہ اتنی سی بات بھی نہیں ہو رہی. وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ آج کل جو ہے نا وہ پرائیورٹی کو موبائل فون ہے آپ کی شادی کے بعد بھی, اور یہ امیچورٹی ہے. کئی جو مسائل آ رہی ہیں نا, یہ نوجوانوں میں زیادہ مسائل آ رہے ہیں. وہ شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے لڑک پن سے نکلے نہیں ہوتے, موبائل کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈکٹیڈ ہوئے ہوتے ہیں, موبائل سے, ٹی وی سے, گیم سے. تو شادی کے بعد بھی جو ہے بجائے اس کے بیوی سے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ان کی پرائورٹی ہوتی ہے میں دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, گھر آ کے وہ میسیجز پہ لگے ہوئے ہیں, ٹی وی پہ لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہی بات ہے, آپ نے پرائورٹیز کرنا ہے شادی کے بعد. ناؤ یو آر اے گرون اپ گائے, اور اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی سیکنڈ پرائورٹی ہیں. فرسٹ پرائورٹی آپ کی فیملی ہے, آپ نے ان کو خوش رکھنا ہے. اگر آپ سے وہ اگر خوش نہیں ہے دین آئی تھنک کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز اچیو نہیں کر سکتے. بالکل آپ نے صحیح بات کی.